تو بولا رب کے ذللا یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس انا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون صلوات. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 68 اور 69 ہیں. ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر درختوں پہ اپنے گھر بنا، ومما یعرشون اور جو بلند مقامات تجھے ملے ان مقامات پر اپنے گھروں کو تعمیر کر. جب گھر بن جائے ثم کلی من کل ثمرات، پھر دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں جتنے بھی پھول ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. فصلوں کی سبل رب کے ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں، جس کی رنگتیں مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں. فی ہے شفاء للناس، اور ہم نے اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا رکھ دی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی فکر سے کام لینے کے عادی ہیں. آیت کے معنی نشانی، ہم نے اپنی آیت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فکر سے کام لیتے ہیں. تو اس مقدس اجتماع کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذرا سا آخری لفظ پہ گفتگو ہو جائے، پھر ہم پہلے لفظ کی طرف جائیں گے. آیتن، نشانی. آیت کے معنی نشانی، علامت، نشانی. عربی میں اسے آیت کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شے جو خدا کے وجود پہ دلیل بن جائے وہ آیت ہے. سورہ نحل میں آواز دی هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر ومنہ تسیمون وینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون وہو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. 11ویں اور 12ویں آیت 16واں سورہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم. انسانوں سنو، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا تمہارے لیے، تمہارے لیے. یہ ہماری نشانی ہے. بھائی توجہ رہے، تم اسے پیتے ہو، اس پانی کو پیتے ہو. اسی پانی سے ہم درخت اگاتے ہیں. وفیہ تسیمون، اسی پانی سے جب چراگاہیں تیار ہو جاتی ہیں تو تم اپنے مواشیوں کو چرانے کے لیے ان چراگاہوں میں لے جاتے ہو. وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اور ہم نے اسی پانی سے کھیتیاں اگائیں، انگور اگائے، زیتون اگائے، کھجور کے درخت اگائے. بھائی توجہات مبذول رہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جتنے بھی پھل پھول دیے وہ سب اسی پانی سے دیے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس پانی میں اپنی نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. یہ 11ویں آیت. اور اب 12ویں آیت هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. سنو، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، مسخر کیا دن کو تمہارے لیے. اس نے سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، اس نے چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم
مسخراتن بامرہی، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ترجمہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. والنجوم مسخراتن بامرہی، اور ستارے اس کے امر پر مسخر ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اب ذرا عقل سے کام لیتے چلو. سورج مسخر ہوا تمہارے لیے، چاند مسخر ہوا تمہارے لیے، دن مسخر ہوا تمہارے لیے، اس نے مسخر کیا. رات مسخر ہوئی تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھے کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی گھر پہ اترا، اگر کبھی کوئی ستارہ اترا ہے تو ہماری مرضی کا نمائندہ بن کے اترے. دیکھو قرآن مجید نے بکثرت مقامات پر اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. سورج نشانی ہے ہمارے وجود کی، تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی نشانی. اس کائنات کا بے عیب نظام اس کی بے عیبی کی نشانی ہے. اس کائنات کا وجود اس کے وجود کی نشانی ہے. سورج نشانی ہے، آیت ہے. سورج آیت ہے، لیکن تم نے اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، تمہاری عادت بن گیا. پرندوں کا فضا میں اڑنا نشانی ہے اللہ کی، آیت ہے اللہ کی. اتنی مرتبہ تم نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کہ وہ آیت عادت بن گئی. تو پروردگار کا طریقہ یہ، کبھی کبھی وہ اپنا کنٹرول دکھلانے کے لیے پھر عادت کو آیت بناتا ہے. طوفانوں کا آنا عادت ہے، لیکن قوم نوح کے لیے آیت ہے. آگ کا بجھ جانا جلتے جلتے عادت ہے، لیکن اگر ابراہیم کے لیے بجھ جائے تو آیت ہے. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، لیکن اگر غار ثور کے دہانے پہ بندے دروازوں کے ذریعے گھروں میں جانا عادت ہے، اور اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے. تم اپنی عادت کو سمجھو، اس کی آیت کو سمجھو. اور اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. ہر گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن ایسا بھی پیدا کیا جو آیت بن گیا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بھائی ترجمہ سنتے چلو اس پورے پیراگراف کا. سنو حبیب، اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جانے کے بعد مریم نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا. جب پردہ کر لیا، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین آیا، اور آنے کے بعد ایک مکمل مرد کی صورت میں ظاہر ہوا. جب مریم کی نگاہ اس بشر پہ پڑی، جب سے بشر ہے اس بشر پہ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بے اختیار مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر متقی ہے تو رک جا.
قالا انما انا رسول رب کے، کہنے لگا وہ فرشتہ مریم مت گھبراؤ مت گھبراؤ، میں تو تمہارے رب کا پیغامبر ہوں۔ کون ہوں؟ پیغامبر ہوں۔ انما انا رسول رب کے، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ جبریل اپنے رب کا رسول ہے۔ لے احب لکے غلامن زکیہ، اور میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، میں عطا کروں، میں عطا کروں۔ چھوٹا رسول بچہ عطا کر دے، بڑے رسول کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ ان کے چلو اللہ کا سلسلہ فکر سلسلہ فکر مسلسل ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم نے گھبرا کے کہا کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، اور میرا کردار بے عیب ہے۔ بے عیب کردار والی مریم معصومہ اس لیے ہے کہ اس کی گود میں معصوم کو پلنا ہے۔